نبی کی لکھنی ہے، شاخ حنا کا خامہ لاؤ، نعت نبی کی لکھنی ہے، ان سے کام نہیں چلنے کا، یہ سب لفظ ادھورے ہیں، جیسی ذات ہے ویسا لاؤ، نعت نبی کی لکھنی ہے، ان سے کام نہیں چلنے کا، یہ سب لفظ ادھورے ہیں، جیسی ذات ہے ویسا لاؤ، نعت نبی کی لکھنی ہے۔ نعت کے حوالے سے کچھ اصول ہیں۔ نعت کی جو تشریح ہوتی ہے ڈیٹیل میں جو بتاتے ہیں کہ اس شعر کا مطلب یہ ہوتا ہے، تو یہ مشاعرے اور مجلسوں کے اصول کے خلاف ہے۔ شعر کے بارے میں پہلے بتا دیا جائے، شعر پڑھ کر کے سامعین کی ذمہ داری بڑھا دی جائے کہ یہ اپنے اپنے دل و دماغ سے شعر کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ اور دوسری بات، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں زبان نہیں دل دیکھا جاتا ہے۔ کتنے گونگے ہیں جو کبھی نعت نہیں پڑھتے، لیکن ان کے دل سے پڑھی ہوئی نعتیں حضور تک پہنچتی ضرور ہیں۔ کبھی آپ نے ماں بہنوں کو دیکھا ہے نعت پڑھتے ہوئے؟ نہیں، لیکن چند آنسو جو کبھی حضور کے نام پر ان کے دوپٹے پہ گرتے ہیں، وہ آنسو کہیں گرے نہ گرے مدینے کی زمین تک اپنے گرنے کی آواز کو پہنچاتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں زبان کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں ہدیہ نعت مؤدب طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی مبارک محفل ہے اور کوئی بھی فروعی بات اب نہ ہونی چاہیے۔ حضور کی ثنا خوانی کا ذکر ہے اور مدینہ شریف جہاں تک جانے کی بات ہے، تو ملتان کے، میں یہ باتیں اکثر بیان کرتا ہوں، ملتان کے ایک صاحب تھے، جب کوئی مدینہ جاتا نا تو اسے ایک خط دے دیتے تھے۔ بولے کس لیے؟ بولے یہ خط حضور کو دے دینا، یہ خط حضور کو دے دینا، حضور کی جالی شریف پر اس خط کو رکھ دینا، حضور کی بارگاہ میں اس خط کو رکھ دینا۔ اللہ اکبر، 150 کے آس پاس خط وہ بھیج چکے تھے۔ کتنے؟ 150۔ جب پھر ایک صاحب جانے لگے ملتان کے تو ان سے ملنے کے لیے، بولے کہاں؟ بولے مدینہ شریف۔ بولے رکو 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 رکو، ایک خط میرا حضور کو دے دینا۔ پھر ایک خط لکھا وضو بنا کے، کہا یہ خط حضور کو دے دینا، حضور کی جالی پہ رکھ دینا، حضور کے روضے پہ رکھ دینا۔ تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ، جب کوئی مدینہ جاتا ہے تم ایک خط اسے ضرور دیتے ہو، کیا مطلب ہے؟ تو رو کے بولے کبھی نہ کبھی تو جواب آئے گا۔ ہائے ہائے اللہ اللہ، کبھی نہ کبھی تو جواب آئے گا۔ ایسے دوستو ارادہ بنائے رکھا کرو، کبھی نہ کبھی تو حضور بلائیں گے انشاءاللہ۔ پڑھا کرو نعتیں، آواز جیسی بھی ہو، حضور آواز نہیں دل دیکھا کرتے۔ پڑھا کرو انشاءاللہ۔ ماں بہنوں سے گزارش ہے وہ بھی کچھ نعتوں کو مصلی پر بیٹھ کے پڑھا کریں، اپنے بچوں کو گود میں لے کے پڑھا کریں، انہیں بچوں کو حضور کی محبت سکھائیں، اپنے بچوں کو حضور کی نعت پڑھنا سکھائیں۔ حضور سے شباہت میں ایک جملہ کہا تھا، بابا فرید الدین گنج شکر جو غریب نواز کے بیٹے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہیں، پوتے ہوتے ہیں سلسلے کے اعتبار سے سرکار بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی ماں کے پاس گئے، بولے میری ماں، جی میرے بیٹے کیا بات ہے؟ کہتے ہیں ماں تیرا بیٹا فرید اتنے بڑے مقام پر ہے کہ آج تیرے بیٹے فرید کو جو دیکھتا ہے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، تیرے بیٹے فرید کو جو دیکھتا ہے وہ شراب سے توبہ کر لیتا ہے، اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو آپ کی امی نے کہا میرے بیٹے فرید، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، سارا کمال میرا ہے۔ میری بہنوں سنو، سارا کمال میرا ہے، میرا۔ تو بابا فرید فرماتے ہیں میری ماں اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ میں راتوں کو نوافل پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، اپنے دسترخوان کے کھانے غریبوں کو دے دیتا ہوں، محبتوں کی باتیں کرتا ہوں، محنتیں میں کرتا ہوں، شب بیداری میں کرتا ہوں، اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ تو ماں نے کہا میرے بیٹے اگر بچپن میں تجھے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر نہیں پیدا ہوا۔ یہ گود بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اے میری ماں بہنوں، ایک دو نعت کے مصرے تم بھی یاد کر لو۔ اے میرے بھائیوں، حضور کی نعت کے مبارک مصرے
تم بھی یاد کر لو، کبھی کبھی اپنی بائک پر جہاں چلا کرو نا تو اسے پڑھتے رہا کرو، تکیے پہ جاؤ سونے کے لیے نا تو پڑھتے رہا کرو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ہونڈئی کمپنی میں میرا دوست ہے، عمران نام ہے، بہت پیارا انسان، دلی میں میرا دل کہتا ہے اس کے پاؤں چوم لو، عالم نہیں ہے، فاضل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن عاشق ہے، وہ بہت بڑی پوسٹ پر ہے دلی میں، اور ماشاءاللہ بغداد شریف میں اس کے ساتھ گیا، وہ ہمیشہ ایک شعر پڑھتا ہے، ایک شعر پڑھتا ہے ہمیشہ، کون سے بتا دوں؟ اعلیٰ حضرت سرکار، ایک شعر پڑھتا ہے بس، اس کا شعر ہے کہ حضور کے چہرے کے بارے میں جو میرے امام نے کہا، حضور کے مبارک چہرے کے بارے میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ نور کے بارے میں جو میرے امام نے شعر کہا، کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلبا تیرا، یہی ہر وقت پڑھتا رہتا ہے، ہر وقت پڑھتا رہتا ہے، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلبا تیرا۔ اس نے جب کوئی عمران بھائی شروع تو شروع یہی شعر پڑھنا، شروع تو شروع ہر وقت یہی شعر پڑھتا، آفس میں ہو، اپنی کار پہ ہو، کہیں بھی سفر کر رہا ہو، بس تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلبا تیرا۔ مجھے ایئرپورٹ سے ریسیو کیا، اپنے گھر لے گیا، مجھ سے لپٹ کے رونے لگا، میں نے کہا کیا ہوا عمران بھائی؟ تو رو کے بولے آصف بھائی 4 دن پہلے میں نے اسی کمرے میں حضور کی زیارت کی، اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا، میں نے کیسے؟ اس نے بتایا ڈیٹیل، پھر کہتا ہے جب میں نے حضور کے قریب اپنے آپ کو کیا نا تو حضور کو دیکھا تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلبا تیرا۔ کہتے جیسے میں نے شعر پڑھنا شروع کیا حضور نے مجھے قریب کیا، خدا کی قسم بہت بڑے کرم کی بات ہے، وہ کہتا ہے میرا بھائی کہ اللہ کے نبی نے میری پیشانی کا بوسہ دیا، اللہ حضور نے میری پیشانی کا بوسہ دیا، جب بوسہ دیا تو میری نظریں جھک گئیں، جب جھکی تو پھر میں نے حضور کے قدم کو دیکھے، حضور کے تلوے کو دیکھے، حضور کے مبارک پنجے نور کو دیکھے، تو پھر یہ شعر میں نے پڑھا کہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، تو حضور نے مجھ سے کہا سن یہ کہو میرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں۔ حضور نے اپنے تلوے کی طرف اشارہ کر میرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا، آواز نہیں اس کے پاس، وہ شاعر نہیں ہے، مجلسوں میں رہتا نہیں ہے، لیکن عاشقوں کی محفل میں اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ تو 2-4 شعر پڑھا کرو انشاءاللہ، بولے موبائل میں ریکارڈ کر لو، کبھی سونے سے پہلے اسے سویا کرو، سونے سے پہلے اسے سنتے رہا کرو، کبھی نہ کبھی تو کرم ہوگا انشاءاللہ۔